تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دادا اور دادی کی سارے انسان انہی کے اولاد ہیں، اور یہ جو تقسیم ہے کہ یہ یورپین ہے اور یہ ایشین ہے اور یہ چائنیز ہے اور یہ عرب ہے اور یہ عجم ہے اور یہ اے ہے اور یہ وہ ہے، یہ سب خامخواہ کی تقسیمیں ہیں، صرف لوگوں کی پہچان کے لیے ہیں، صرف لوگوں کی پہچان کے لیے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایشین جو ہے ان کے ماں باپ اور ہیں اور یورپین کے ماں باپ اور ہیں اور چائنیز کے ماں باپ اور ہیں اور عربوں کے ماں باپ اور ہیں، ایسا نہیں، سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو آخرین میں یعنی دوسرے لوگوں کے اندر بھی بھیجا ہے، اور وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی عربوں ہی میں سے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اب تک وہ آخرین عربوں کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہوئے ہیں۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی، دنیا میں ایسی عجیب و غریب تقسیم ہو گئی تھی کہ یہ عرب اور یہ عجم۔ عرب یہ تو انہوں نے اپنا نام رکھا تھا، لیکن یہ جو اجمی ہیں وہ انہیں عرب نہیں کہتے تھے، وہ انہیں کہتے تھے امی، ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ۔ یہ عربوں کا سرنیم کس نے رکھا تھا؟ غیر عرب نے، دنیا کے تمام لوگوں نے ان کا یہ نام رکھا تھا، امی، انگوٹھا چھاپ۔ لیکن سرکار دو عالم مبعوث ہوئے ان انگوٹھا چھاپوں میں، ان امیوں میں، اور ایک ہستی کے اس قوم کے اندر مبعوث ہونے سے اس قوم کا ویلیو اتنا بڑھا کہ وہ امیین جو ان کا برا نام تھا وہ ان کے لیے سر کا تاج بن گئے۔ آج ان کے لیے امی، آج امی کے معنی انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، آج امیین کے معنی ہے نبی آخر الزمان کی پہلی امت۔ تو ایک آدمی کے کارنامے قوم کو کتنا اونچا اٹھاتے ہیں، سمجھو، غور کرو۔ ایک قوم اتنی ذلت کی گہرائیوں میں کھڈ میں پڑی ہوئی ہو، اس قوم میں ایک آدمی پیدا ہو جاتا ہے اور اسے کارنامے کرتا ہے کہ قوم کو اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہے، ایک آدمی۔ عرب کا ایک قبیلہ ہے باہلا، وہ عرب میں اتنا نیچ قبیلہ شمار ہوتا ہے جتنا اپنے ہندوستان میں، انڈیا میں ہریجن، ڈھیڑے وغیرہ کو وہاں کے ہندو نیچ سمجھتے ہیں۔ ہم تو نہیں سمجھتے کسی کو نیچ، لیکن وہاں کے ہندو ان ہریجنوں کو، ڈھیڑوں کو، چماروں کو جتنا نیچ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے کنویں سے پانی بھی نہیں بننے دیں گے، ایسا یہ نیچ قبیلہ سمجھا جاتا تھا باہلا۔ ایک دیہاتی سے پوچھا کہ تجھے پورے جزیرت العرب کا بادشاہ بنا دیں اس شرط کے ساتھ کہ تو باہلی ہونا منظور کرے، بول تیار ہے؟ اگر تو باہلی ہونے کو منظور کر لے تو پورے عرب کا بادشاہ۔ اس نے کہا بابا مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے، اس نے کہا مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چل اچھا تجھے جنت دے دے اس شرط پر کہ تو باہلی ہونا منظور کرے، بول تیار ہے؟ وہ تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا ہاں تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ لوگوں نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جنت میں کسی کو پتا نہ چلے کہ میں باہلی ہوں۔ اتنا بدنام قبیلہ، اس بدنام قبیلے میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، قتیبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے یہ پورا افریقہ انہوں نے فتح کیا ہے۔ قتیبہ ابن مسلم نے، یہ مصر ہے، تیونس ہے، المغرب الاقصیٰ ہے، سوڈان ہے، یہ سب افریقہ کے حصے قتیبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ نے فتح کیے ہیں۔ اور طارق ابن زیاد جو البحر الابیض المتوسط میڈیٹرین سی پار کر کے جبل طارق پر جو گئے تھے، وہ طارق ابن زیاد یہ قتیبہ ابن مسلم کے غلام تھے، آزاد کیے ہوئے۔ تو اسپین بھی انہی کے غلام نے فتح کیا ہے۔ اس ایک شخص کے کارنامے جب آئے ہیں تو شاعر یہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ اذا خلت قریش من خلافہ فالخلافۃ فی الباہلہ، جس دن قریش میں کوئی خلیفہ بننے کا حل نہیں رہے گا تو خلیفہ باہلہ میں سے چنا جائے گا۔ ایک آدمی کے کارنامے نے باہلہ کو اتنا اونچا اٹھا دیا، اور وہ شاعر نے کہا کہ اذا خلت قریش من خلافہ فالخلافۃ فی الباہلہ، جس دن قریش میں کوئی آدمی خلیفہ بننے کا لائق نہیں رہے گا تو خلیفہ باہلہ میں سے چنا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قوموں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کارنامے قوم کو ثریا پہ اونچا کر دیتے ہیں، اور قوم میں ایک آدمی ایسا برا کام کر جاتا ہے کہ ساری قوم دھڑام سے کھڈے میں آ کر گرتی۔
ایسا بھی ہوتا ہے یہ قوم اچھے خاصے لیول پر ہوتی ہے، اس قوم کے اندر ایسا ایک نالائق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ایسے برے کارنامے سامنے آتے ہیں کہ وہ قوم دڑام سے کھڈے میں آ کر گر جاتی ہے۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو امیین یہ پہلے تو یہ بہت برا لقب تھا اور اجمیوں نے ان کو دیا تھا کہ بے پڑھے لکھے انگوٹھا چھاپ، لیکن جس دن سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، اس دن سے پھر امیین یہ برا لقب نہیں رہا، بلکہ عربوں کے لیے یہ سرتاج بن گیا، فخر کا لقب بن گیا کہ نحن امیون، ہم امیون ہیں۔ وہ تو حضور کی برکت ہے، لیکن پہلے یہ لقب اجمیوں نے ان کو دیا تھا، اور انہوں نے انہیں کیا کہا تھا؟ اجمی کے معنی ہیں بے زبان جانور، لفظ اجمی کے معنی ہے بے زبان جانور۔ تو عرب ساری دنیا کو بے زبان جانور کہتے تھے اور دوسرے عربوں کو انگوٹھا چھاپ کہتے تھے۔ اتنی دوری ہو گئی تھی ان دونوں کے درمیان میں، تو قرآن کریم کی آیت پاک نازل ہوئی اور اس نے کہا لما یلحقوا بہم، ابھی تک یہ آخرین جو دوسرے لوگ ہیں وہ عربوں کے ساتھ ملے نہیں ہیں، لیکن آئندہ مل کر کے ایک ہو جائیں گے۔ لما یلحقوا بہم، سوال ہے کہ آگ اور پانی کیسے ملیں گے؟ تو آگ اور پانی جیسی تقسیم ہو گئی تھی وہ کیسے مل جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا وہو العزیز الحکیم، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، جب وہ فیصلے کریں گے سب ہو جائے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، آیتوں کے آخر میں اللہ کی صفات آتی ہے، تو یہ صفات کیفا متفق نہیں آتی ہیں کہ کوئی بھی آیت پوری ہو گئی تو کہیں غفور الرحیم آ گیا، کہیں سمیع علیم آیا اور کہیں کچھ آ گیا، کہیں کچھ آ گیا، یہ بے جوڑ نہیں آتی ہیں۔ وہ سارا مضمون جو آیت میں ہے اس آیت سے مناسبت رکھنے والی اللہ تعالی کی صفات لائی جاتی ہیں اور پورے مضمون کی وہ دلیلیں ہوتی ہیں، اور اس میں بہت بڑا علم ہے، آدمی اس میں غور کرے تو اللہ کی صفتیں لائی گئی۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ جب وہ حکمت والے ہیں ان کی حکمت کا تقاضا اور فیصلہ ہوگا کہ اب دونوں امتوں کو ایک کر دینا ہے تو وہ زبردست ہیں، ایک چٹکی بجاتے ایک کر دیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال میں یہی مضمون آیا ہے کہ مدینہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان اوس اور خزرج کے درمیان میں 150 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی، اور لڑائی شروع ہوئی تھی فقط ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے گھوڑے کی دم کاٹ دی تھی، بس اتنی بات پر لڑائی شروع ہوئی تھی اور 150 سال تک لڑائی چلی آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ لڑائی ختم کرائی اور اوس و خزرج کو ایک کر دیا اور دونوں مل کر انصار بن گئے۔ اس کا ذکر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی الف بین قلوبہم، اللہ وہ ہیں جنہوں نے ان مدینہ والوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ هو الذی الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالو تو تم ان کی دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ نے جوڑ دیا۔ کیوں جوڑ دیا؟ وہو العزیز الحکیم، اللہ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ جب ان کی حکمت کا فیصلہ ہوا کہ اوس و خزرج کو ایک کر دینا ہے، انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں ایک کر دیا، کیونکہ زبردست ہیں۔ تو عرب اور عجم میں جو تقسیم ہے وہ بے شک بہت بڑی سخت تقسیم ہے، اور کھائے بیچ میں ہے، خلیج ہے بیچ میں، گلف ہے بیچ میں، لیکن جس دن اللہ کا فیصلہ ہوگا عربوں کو اجمیوں کو ایک کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور منٹوں میں چٹکی بجاتے ایک کر دیں گے۔ پھر یہ مضمون آگے چلا ہے، آگے نہیں لے جاتے، ہم یہاں مضمون روکتے ہیں کہ دیکھو یہاں ان آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حضور کو امیین میں بھیجا گیا ہے اور ایک حضور کو آخرین میں بھیجا گیا ہے۔ یہ دو الگ الگ کیوں کیے ہیں؟ یہ دو الگ الگ اس لیے کیے گئے ہیں کہ حضور کو بلا واسطہ جو بھیجا گیا تھا وہ عربوں میں بھیجا گیا تھا، امیین میں بھیجا گیا تھا، اور امیین میں کام کرنے کی ذمہ داری حضور پر رکھی گئی تھی، اور جب امیین میں کام مکمل ہو جائے گا تو حضور کی دنیا سے تشریف بری ہو جائے گی، حضور کی وفات کا وقت آ جائے گا۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور جزیرت العرب کے لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آنے لگے
تو سورہ نصر، سورہ فتح نازل ہوئی، سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی لہذا اب آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے اللہ کی خوبیوں کے ساتھ ملا کر کے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ متوجہ ہونے والے ہیں۔ یہ سورت جب نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی تو صحابہ خوشی کے مارے ان کی باتیں کھل گئی اور سب خوش کیونکہ 23 سال سے رات دن جو لڑائیاں لڑ رہے تھے اس کا رزلٹ آ جائے۔ مگر اس مجمع میں ایک صاحب رونے لگے، یہ سورت سن کر رونے لگے۔ وہ صاحب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں نے کہا آج رونے کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، یہ بڑے میاں کیا ہو گیا رو رہے ہیں بیٹھ بیٹھ۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ اس واقعے کے 3.25 مہینے کے بعد جب حضور کا انتقال ہو گیا، اس واقعے کے کل 3.25 مہینے حضور زندہ رہے ہیں، 3.25 مہینے کے بعد جب حضور کا انتقال ہو گیا ہے تب صحابہ کی آنکھیں کھلی کہ اس وقت ابو بکر ہی سمجھے تھے جو رو پڑے تھے، ہم سمجھے ہی نہیں تھے اس صورت کا کیا مطلب تھا۔ اور اس صورت کو نازل کر کے حضور کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا دنیا کا کام فنش ہو گیا۔ کیوں؟ جزیرۃ العرب کا کام آپ کے ذمہ رکھا گیا تھا، وہ کام پورا ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آ رہے ہیں، لہذا اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجئے، تسبیح میں، تقدیس میں، توبہ میں، استغفار میں لگیے، ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجئے۔ گویا اس صورت کے ذریعے سے حضور کو اطلاع دے دی گئی کہ آپ کی مشن، آپ کی مہم پوری ہو گئی، آپ کے ذمہ دنیا میں جو کام رکھا گیا تھا وہ آپ نے پورا کر لیا، اب آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کیجئے، آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ مضمون صدیق اکبر اکیلے سمجھے تھے جو اس صورت کو سن کر رو پڑے تھے، اور باقی سب دوسرے حضرات کب سمجھے؟ جب اس کے 3.25 مہینے کے بعد حضور کی وفات ہوئی تب لوگ سمجھے کہ اوہو۔ جب اس صورت کا ذکر آیا تو اس میں ایک مضمون اور میں سمجھا دوں کیونکہ بہت سے بھائیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے۔ اس میں آیا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کیجیے، واستغفرہ۔ تو بہت سے بھائی پوچھتے ہیں کہ استغفار تو کون کرے گا؟ جو گنہگار ہے وہ کرے گا، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں اور حضور تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، حضور کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، حضور کے اور نبیوں کے تو گناہ ہوتے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہیں، پھر نبیوں کی استغفار کرنے کا کیا مطلب؟ استغفار تو کرے وہ کرے جو گنہگار ہے ہوتا ہے۔ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے تو اس کا جواب ذہن میں رکھو، یہ سمجھنا کہ استغفار کے معنی گناہ کی بخشش اللہ سے طلب کرنا، یہ جو معنی ہے یہ چلے ہوئے سرسری معنی ہے، یہ باریکی میں گہرائی میں اتر کر کے پورے معنی نہیں ہے۔ یہ تو عام طور پر محاورے میں یہ کہتے ہیں کہ استغفار یعنی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، ورنہ عربی میں غفرا یعنی غین، فے اور را، یہ 3 حرف جس ورڈ کے میں ہوں گے، جس لفظ اور کلمے میں ہوں گے اس لفظ میں چھپانے کا مفہوم ہوگا۔ پرانے زمانے میں لڑائی میں ایک لوہے کی ٹوپی پہنا کرتے ہیں، اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں مغفر۔ مغفر کیوں؟ یہ سر کو چھپا دیتی تھی، تو مغفر میں غین فے رے آیا۔ ایسے ڈکشنری، عربی کی ڈکشنری لے کر کے آپ دیکھ لیجئے، قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں، جس لفظ میں غین، فے اور رے یہ تینوں لفظ اکٹھا ہوں گے اس میں چھپانے کا مفہوم آئے گا بس۔ لہذا استغفار کے جو اصلی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کی جائے، یہ درخواست کی جائے، یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ اپنی مہربانی میں مجھے چھپا لے، یہ اصلی معنی استغفار کے ہیں۔ لہذا جو گنہگار بندے ہیں ان سے زیادہ استغفار کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، کیونکہ گنہگار بندہ کہے گا کہ خدایا مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، اللہ جانے اللہ چھپائے نہ چھپائے، پہلے اس کو گناہ معاف کریں گے جبھی تو رحمت میں چھپائیں گے۔ ہو سکتا اس کے گناہ معاف ہو سکتا نہ ہو، لیکن اللہ کے نیک بندے جب استغفار کریں گے وہ تو یقینی طور پر اللہ کی رحمت میں چھپائے جائیں گے، کیونکہ وہاں تو گناہ ہے ہی نہیں۔
اس لیے اللہ کے جتنے اچھے بندے ہیں وہ زیادہ استغفار کریں گے ہم جیسے نالائقوں سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو غرض استغفار کے معنی ہے اس میں سین تا طلب کے لیے ہے، جس کے معنی ریکویسٹ کرنا، دعا کرنا، اور آگے جو مادہ ہے اس کے معنی چھپانے کی درخواست کرنا. کیا چھپانے کی؟ اللہ کی مہربانی میں چھپانے. اس لیے یہ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ استغفار وہ کرے جو گنہگار ہو، یہ مفہوم ہی ہمارے ذہنوں میں غلط بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح کا ایک اور یہ سوال ہے جو بہت سے بھائیوں کو صحیح معنی نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے سورہ والضحیٰ میں آیا ہے حضور کے بارے میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضالن کے معنی ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گمراہ. اب ترجمہ کرتا ہے آدمی کے ہم نے آپ کو گمراہ پایا پس ہم نے آپ کو راہ راست دکھائی. تو سوال ہوا کہ کیا حضور نبوت سے پہلے گمراہ تھے؟ یہ سوال آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا حضور نبوت سے پہلے گمراہ تھے؟ جبکہ یہ عقیدہ ہے کہ کوئی پیغمبر نبوت سے پہلے صغیرہ کبیرہ کسی گناہ کا ارتکاب کسی نبی سے نہیں ہوا، نبوت سے پہلے بھی. اور کوئی گناہ اور کوئی شرک اور کوئی برا کام نبوت سے پہلے بھی نہ دانستہ ہوا ہے نہ نادانستہ ہوا ہے. یعنی جان کر کوئی ناجائز کام نہیں، جان کر بھی نبی نے ناجائز کام نہیں کیا ہے، اور نادانستہ ہو جائے نادانستہ بھی نہیں کیا ہے. کیوں؟ اللہ کی حفاظت ساتھ میں رہتی ہے. میں 2 قصے سناؤں اسے سمجھ لو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب بچپن تھا، میرا جوانی کے زمانہ تھا، تو مکہ مکرمہ میں ہمارے یہاں ایک شادی ہونے والی تھی، اور اس شادی میں جو خرافات ہوتی ہے، ناچ گانا ڈھول تماشا یہ سب ہونے والا تھا. تو میں بھی اپنی قوم کے ساتھ اس شادی میں شرکت کے لیے گیا. یہ حدیث شریف حضور نے فرمایا کہ میں بھی شادی میں شرکت کے لیے گیا. وہاں میں پہنچ کر بیٹھا، اور بیٹھ کر کے میں کب سو گیا مجھے کچھ پتا نہیں، اور میری آنکھ کھلی ہے دوسرے دن سورج نکلنے کے بعد. اور جب میں نے آنکھ کھولی تو وہاں میدان میں کوئی نہیں تھا. رات میں کیا ہنگامہ ہو گیا اور کیا ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں. دیکھو اب حضور تشریف لے گئے ہیں اس مجلس میں، اب اللہ کی حفاظت کیسے آتی ہے؟ وہاں پہنچ کر یہ تماشا شروع ہونے سے پہلے حضور کو نیند آ گئی اور حضور ایک طرف پر ہو گئے. ہوتا رہا جو کچھ ہونا رات بھر ہوتا رہا، سب ہو کر تماشا صبح ختم ہو گیا. اس کے بعد حضور کی آنکھ کھلی. یوں اللہ حفاظت کرتے ہیں اپنے نبیوں کی. ایک موقع پر ایسا ہوا جب حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، یہ کعبہ شریف چنا جا رہا تھا، اور کعبہ کے جو بڑے بڑے پتھر ہیں یہ جو قریب چاروں طرف پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانے ہوتے تھے. تو جو لوگ ان پہاڑوں میں سے پتھر ڈھونڈ کر لاتے تھے حضور بھی اس میں شریک تھے، حضور بھی لاتے تھے. تو حضور اور حضور کے ایک چچا حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر، یہ حضرت حمزہ اور حضور یہ چچا بھتیجے، یہ تقریباً ایک عمر کے ہیں. اور ایسے ہی عمریں ایک ہو تو دوست جیسے رہا ہوتا ہے، چچا بھتیجے پھر بھی دوست ہوتے ہیں. تو یہ دونوں پہاڑ میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے گئے. ایک بڑا پتھر ملا. اب حضور نے لنگی تو پہن رکھی ہے اور کرتے کی جگہ پر تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ پتھر لے کر یہاں اٹھانا ہے. تو ان کے چچا نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو آپ نے لنگی پہن رکھی ہے یہ لنگی کھول کر کے اسے 2-4 تہیں کر کے وہ کندھے پر رکھ کر یہ پتھر اٹھاؤ. اور اس لنگی کے اندر کوئی انڈر ویئر وغیرہ پہن رکھا ہوگا، لیکن انڈر ویئر پہن رکھا ہو تب بھی لنگی کھولیں گے تو گھٹنے رانے تو ننگی ہو ہی جائیں گے. بس حضور نے اس لنگی کھولنے کا ارادہ کیا اور حضور ایک دم بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب حضور کی تھوڑی دیر کے بعد حضور کو ہوش آیا ہے تو حضور کی لنگی پوری اچھی طرح سے بندھی ہوئی تھی. کس نے باندھی؟ اللہ جانے کس نے باندھی. تو اتنی معمولی اگر کوئی بات ہونے جا رہی ہے تو بھی اللہ کی حفاظت فوراً آتی. تو یہ تو سب نبوت سے پہلے کے قصے ہیں. تو نبی تو نبوت سے پہلے بھی نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ کوئی چیز نبی. پھر وجدہ کا دالن کے کیا معنی؟ دالن کے معنی گمراہ کے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھو یہ جو دالن کے معنی گمراہ ہم کرتے ہیں یہی ایک ہمارے ذہنوں کے اندر ایک عام معنی بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس کے معنی گمراہ کے ہے نہیں. دالن کے معنی ہیں بے خبر. اللہ نے آپ کو بے خبر پایا پس اللہ نے آپ کو باخبر کیا.
یعنی آپ کسی دین سے باخبر نہیں تھے، کیونکہ اوپر سے اسماعیل علیہ السلام کا جو دین آ رہا تھا وہ بگڑ کر سب ختم ہو گیا تھا، اور حضور کسی آسمانی دین سے باخبر نہیں تھے، آسمانی دین سے بے خبر تھے۔ تو اللہ نے وہی بھیج کر کے اللہ نے آسمانی دین سے باخبر کیا۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا کے معنی پس پایا اللہ نے آپ کو بے خبر، پس کیا آپ کو باخبر۔ اور اردو ترجمہ کرنے والوں نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے قرآن کریم کا جو اردو ترجمہ کیا اس میں ضالًا کے معنی بے خبر کیے، اور صحیح ترجمہ یہی ہے۔ اور وہ جو گمراہ ہے وہ بہت سی مرتبہ وہ معنی ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بس یہ بیٹھ گئے کہ بس سب جگہ پر یہی معنی ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔